بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یتیموں اور بیواؤں کی مدد بھی بہت فضیلت کا عمل ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر۔ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کے حالات درست کرنا بڑی بھلائی ہے۔ اور حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما۔ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی میں تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر اشارہ فرمایا۔ اس حدیث میں کسی یتیم کی سرپرستی کی اتنی عظیم فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس کی عظمت کا تصور بھی مشکل ہے۔ یعنی ایسا شخص جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت قریب ہوگا۔ اس انتہائی قرب کو ظاہر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ یہ اس قسم کا قرب ہوگا جیسے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وضاحت بھی فرما دی کہ یتیم کی سرپرستی کرنے والا خواہ اس کا کوئی رشتہ دار ہو، مثلاً ماں، دادا، بھائی وغیرہ، یا رشتہ دار نہ ہوں، دونوں صورتوں میں وہ اس اجر و ثواب کا حقدار ہوگا۔ اور بیوہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وأوصبہ قال والقائم الذی لا یفطر وکصائم الذی لا یفطر۔ جو شخص کسی بیوہ یا کسی مسکین کے لیے کوشش کرے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ اس شخص کی طرح ہے جو مسلسل بغیر کسی وقفے کے نماز میں کھڑا ہو، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو کبھی روزہ نہ چھوڑتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کا سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے حسن سلوک کیا جاتا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے بدسلوکی کی ہی جاتی ہو۔ قرآن اور حدیث یتیموں اور بیواؤں کی مدد کے فضائل سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان چند ارشادات ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے۔ لہٰذا جب کبھی کسی یتیم یا بیوہ کے ساتھ کسی بھلائی کا موقع ملے، اس کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے، اور جس قسم کی بھلائی یا مدد کی توفیق ہو جائے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ان فضائل میں سے حصہ ضرور ملے گا، بشرط یہ کہ نیت دکھاوے کی نہ ہو، نہ احسان جتانا ہو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کیا جائے، جس کا ایک اثر یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر اس کی طرف سے کوئی شکر یا صلہ موصول نہ ہو تب بھی اس کام کو بیکار نہ سمجھیں، اور یہ سوچئے کہ اس کا اجر اس سے نہیں اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔